شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیش کی خدمت ہے میرے پیارے سامعین چند احادیث مبارکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور جگہ حدیث پاک ہے، افضل جہاد یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس اور خواہشات کے خلاف جہاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن شریف قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کو سفارش کرے گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب ان 3 اشخاص کو ہوگا: نمبر 1 والدین کے نافرمان، نمبر 2 زانی، نمبر 3 اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ علیہ السلام میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سلام اللہ کو ناراض کیا اس نے مجھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے دراصل اللہ کو ناراض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یہ مجھے مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے وہ وقت جب تم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ مشکوٰۃ شریف۔ حدیث نبوی ہے، آپ کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ابو داؤد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ جامع ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو اس سے ضرور اجازت لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اولاد آدم کو چھوڑ دینا مگر علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ علی تم کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔